ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا، اور زمین میں اتراتے ہوئے نہ چلو، اکڑ کر چلنا، اترا کر چلنا۔ مرح جو ہے وہ فرح سے آگے ہے۔ فرح کہتے ہیں خوشی سے آپے میں نہ سمانا، وہ تو خوشی سے آپے سے باہر ہو گیا، یا وہ نہیں سما رہا تھا، وہ کوئی اور لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت۔ تو یہ جو اس فرح سے آگے مرح ہے، اس میں یہ ہے کہ انسان اترا کر اپنی بڑائی، اپنی خوبی کا اظہار بھی کرتا ہے۔ ولا تمشِ فی الارض مرحا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ مضامین جو ہے قرآن مجید میں ان کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل کے چوتھے رکوع میں بھی آئے ہیں، ولا تمشِ فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، یہ وہاں بھی آیا ہے۔ اسی طریقے سے اور دوسرے مقامات پر سورہ الفرقان کے آخری رکوع میں بھی آیا ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، وہ زور سے قدم مار کر نہیں چلتے، گردن اکھاڑ کر نہیں چلتے، گردن اکڑا کر نہیں چلتے، اور گردن بھی اکڑی ہوئی ہو اور سر کے اوپر ایک جو ہے صافہ، اس کا ترا بھی جو ہے وہ بڑا اونچا کر لیا گیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تم کتنے ہی زور سے پاؤں مار کر چلو گے ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور کتنی ہی گردن اکڑا لو اور کتنا ہی ترا چڑھا لو، پہاڑوں کی بلندی تک تو نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ در حقیقت مضمون بہت اہم ہے، متعدد مقامات پر آیا ہے، اور سورۃ الفرقان کا جو آخری رکوع ہے وہ تو ہمارے منتخب نصاب میں ہے، اور وہ تفصیل سے ہم پڑھیں گے۔ تو ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، یقیناً اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے جو اکڑ کر چلنے والے ہیں اور شیخی خورے ہیں۔ مختال کا لفظ بڑا پیارا ہے، یہ خیل سے بنا ہے۔ خیل جو ہے اعلیٰ نسل کا گھوڑا، بہت اونچی جس کی پیڈگری ہو، اگر آپ اس کی چال دیکھیں گے اس کی چال میں ایک تمکنت ہوتی ہے۔ جب انسان اپنی چال میں یہی تمکنت اختیار کرتا ہے تو یہ اختیال ہے، گویا کہ خیل کا سا انداز اختیار کرنا اپنے چلنے میں، خیل سے باب افتعال بنا اختیال، تو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ کل مختال فخور، فخر کرنے والے، اپنی نیکیوں پر، اپنی دولت پر بھی فخر ہوتا ہے، لیکن اپنی نیکی پر بھی ہوتا ہے، اپنے علم پر بھی ہوتا ہے، اللہ بچائے، اپنی عبادت پر بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ یہ چال سے مراد یہاں پر صرف چلنا نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی میں روش جسے ہم کہتے ہیں، اپنی روش میں۔ اب روش بھی اصل میں تو چلنے کے معنی میں آتا ہے، لیکن روش کیا ہے؟ رویہ، روش ہر اعتبار سے ایک درمیانی کیفیت۔ والقصد فی الفقر والغنا، حضور نے فرمایا ایک حدیث میں کہ مجھے میرے پروردگار نے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ چاہے تنگی ہو اور چاہے کشادگی ہو، کافی مال موجود ہو، ہر حال میں اقتصاد، قصد، درمیانی راستہ اختیار کرنا۔ یعنی یہ کہ اگر بہت تنگی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کسی وقت قرض بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ جو ضروری کام کرنے کے ہیں وہ کرنے ہی ہے۔ اور اگر زیادہ دولت آ گئی ہے تو بہت زیادہ کھل کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ محتاط انسان جو ہے وہ خرچ کرے، صحیح جگہ پر خرچ کرے۔ تو والقصد فی الفقر والغنا، تو یہ بھی اسی طریقے سے چال کا انداز بھی، اس میں بھی یہ ہے کہ نہ بہت تیز چل رہا ہو آدمی، نہ بہت دھیمے چل رہا ہو، اس میں بھی محسوس ہو ایک درمیانی چال سے انسان چل رہا ہے۔ خرچ کے اندر خاص طور پر یہ معاملہ آتا ہے کہ نہ تو کوئی بخیلی کا انداز ہو اور نہ اسراف ہو، نہ تبذیر ہو۔ اسراف سے تبذیر اور زیادہ بری شے ہے۔ اسراف تو یہ ہے کہ آپ حقیقت میں جس شے کی ضرورت ہے اس پر ضرورت سے زیادہ خرچ کریں، یہ اسراف ہے۔ کھانا آپ کی ضرورت ہے، وہ ایک سالن روٹی سے بھی گزارا ہو سکتا ہے، کئی ڈشز، کئی کھانے، یہ اسراف ہے۔ اس کو حضور نے منع کیا، ناپسند کیا، سختی سے ناپسند کیا۔ بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر روٹی میں گھی لگا ہوا ہو تو پھر سالن کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کا سالن اس کے اندر موجود ہے، گھی جو اس میں لگا ہوا ہے وہ کافی ہے۔ آپ اس کو حلق سے اتارنے کے لیے بڑی آسانی کے ساتھ نرم ہو جاتی ہے روٹی، سالن کی ضرورت یہی ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے اس میں جو ہے اسراف نہ ہو، اور تبذیر جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے،
نمود و نمائش کے لیے، دکھاوے کے لیے، اپنی دولت کا اظہار کرنے کے لیے، اور مال خرچ کرنا جہاں کوئی ضرورت نہیں۔ بچی کی شادی ہے تو کوٹھی پوری بقع نور بنی ہوئی ہے، بجلی خرچ ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، اس کے اوپر کتنا خرچ ہو رہا ہے، کائے کے لیے؟ یہ سب نمائش، نمود، اور اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے کہ اسی کوٹھی کے اندر کوئی باورچی ہوگا، کوئی جو ہے وہ ان کا شوفر ہوگا، کوئی چوکیدار ہوگا، ان کی بچیاں جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بوڑھی ہو رہی ہوں گھر میں بیٹھی ہوئی، اور ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہو سکتے کہ کوئی بنیادی ضرورت کی چیزیں بھی فراہم نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی سیٹھ صاحب کے لیے، یا یہ کہ نفرت پیدا ہوگی، نفرت اور غصہ۔ اسی لیے پھر جب کے زمانے میں سرخ جھنڈے بہت لاہور کی سڑکوں پہ نظر آئے تھے تو دولت مند لوگوں کو بڑا خوف ہو گیا تھا کہ یہ لوگ جو ہے یہ ہمارے پیٹ چاک کریں گے، ہمارے پیٹ پھاڑیں گے۔ یہ نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں یہ بھی ہمارے منتخب نصاب میں درس آ جائے گا کہ یہ جو نمود و نمائش کے لیے دولت اڑانے والے لوگ ہیں یہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور یقیناً شیطان جو ہے وہ اپنے پروردگار کے لیے، اپنے مالک اور رب کے حق میں بہت ہی ناشکرا تھا۔